دکانوں میں عام طور پر تجارت میں نظر بھی لگ جاتی ہے، جادو ٹونا بھی کر دیتے ہیں، تو اس کے بچاؤ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاروبار میں برکت کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سارے وظائف اور بہت ساری دعائیں اور آیتیں موجود ہیں۔ اگر ان تمام ہی دعاؤں کو اور وظائف کو لیا جائے تو قریب 15 سے 20 منٹ کی ویڈیو بن جائے گی۔ اس لیے ان میں سے کچھ خاص یعنی بہت چھوٹے اور آسان وظیفے جو ہر ایک انسان آسانی سے یاد کر کے پڑھ سکتا ہے، ان وظائف کو لے لیا گیا ہے، اور انہی وظائف کا ایک طرح سے اسکرین شاٹ بھی اسکرین پہ لگا دیا ہے۔ جب ہم اس وظیفے کو بتائیں گے تو سامنے انشاءاللہ وہ دعا بھی آ جائے گی، آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کاروبار میں برکت کے لیے سب سے بہترین اور مجرب عمل ہے استغفار، گناہوں سے معافی۔ آپ گناہوں سے توبہ کریں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور کاروبار جب بھی آپ شروع کریں، دکان کھولیں یا پھر کوئی بھی کام شروع کریں تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا نہ بھولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اپنے کاروبار اور تجارت میں ہمیشہ سچائی سے کام لیں، ایسے ہی امانت داری سے کام لیں، جھوٹ اور خیانت داری بالکل نہ ہو، دھوکہ دڑی بالکل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر جھوٹ نہ بولیں تو لوگ سامان ہی نہیں خریدتے، تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کریں۔ یاد رکھیں بھائی کاروبار میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 10,000 کی جگہ 20,000 روپے کمانے لگو، یہ تو بس مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے ابھی تک آپ کو 20,000 روپے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اب وہی کام آپ کا 10,000 روپے میں نمٹ رہا ہے، یہ ہے برکت۔ تو اگرچہ مال آپ کو کم آتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو برکت دے گا، تو برکت لیں، مال و دولت کو زیادہ نہ کمائیں، برکت کو حاصل کریں۔ بہرحال تو اس کے وظائف یاد رکھیں، سب سے پہلا 3-4 وظائف ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ کہ جب کبھی یاد آئے تو اس دعا کو پڑھتے رہیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ سامنے آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں، کتنی بھی مرتبہ کبھی بھی جب بھی یاد آئے اس دعا کو پڑھتے رہیں، یاد رکھیں۔ دوسرا وظیفہ، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تیسرا وظیفہ، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف پڑھیں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف، اور 1 مرتبہ اسی کے ساتھ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ 2 عمل ایک ہی ساتھ نماز کے بعد کریں، ہر نماز کے بعد۔ چوتھا عمل وضو اور نماز دونوں سے متعلق ہے۔ آپ جب بھی وضو کریں تو وضو کرنے کے دوران آپ جیسے وضو کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، وہیں پر اندر ہی اندر یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جتنی مرتبہ ہو سکے پڑھتے رہیں، مستقل اس کا معمول بنا لیں۔ ایسے ہی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہی دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان دعاؤں کے پڑھتے وقت ہمیں بالکل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اگر ہم شک کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر برکت بھی شکیلی رہے گی، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازیں کمپلسری ہیں، اگر آپ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے تو پھر یہ جو بھی ہم نے وظائف بتائے ہیں وہ تو سب نماز کے بعد کے ہیں، تو پھر کیسے پڑھ سکیں گے۔ ایسے ہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بھی وظائف بتائے ہیں وہ آپ چاہیں تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد، یا پھر اپنی پوری نماز سنت و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی دکانوں میں عام طور پر تجارت میں نظر بھی لگ جاتی ہے، جادو ٹونا بھی کر دیتے ہیں، تو اس کے بچاؤ کے لیے معوذتین، قرآن شریف کی سب سے آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے رہا کریں، خاص طور سے آپ نماز کے بعد پڑھیں، یا اسی طریقے سے دن میں 2 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لیں اور ایسے ہی مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان تمام اعمال کی وجہ سے برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن جو سب سے پہلی چیز بتائی تھی ہم نے استغفار، اس کا آپ خاص طور سے خیال رکھیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، برکت دینے والا اللہ ہے، انشاءاللہ برکت آپ کو دے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھیں۔